الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں، اور یہ کتاب جو ہمارے ساتھ ہے اصول الستہ عقیدے کی مشہور کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم سن چکے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں جو باقی ہیں آج کے اس درس میں ہم سنیں گے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم ہم کو عطا فرمائے جو نفع بخش ہو، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے نفس کو پاک بنا دے، اللہم آتی نفسی تقواها، میرے نفس کے اندر تقوی پیدا کر دے، وزکیها، میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاها، پاک کرنے والا تو ہے، انت ولیھا و مولاھا، اس لیے کہ نفس کا ولی تو ہی ہے، نفس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ہم سب کی دعائیں ان تمام فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہیں جو کفر اور طاغوت کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو ان شہداء جانباز سپاہیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار حامی ناصر بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ آج کے اس درس میں دو اصول ہمارے ساتھ ہیں، 6 باتیں اس کتاب میں تھی، 4 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ علم جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، آفت العلم النسیان، علم کی مصیبت بیماری کیا ہے؟ علم کی بیماری کیا ہے؟ آفت العلم النسیان، علم کی آفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ النسیان، بھول جانا ہے۔ آپ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے نہیں، آپ سب کو سناتے سناتے آگے کیا آیت یاد نہیں آتی، پیچھے جاتے سامنے آتے، پیچھے جاتے سامنے آتے نہیں۔ تو آفت العلم النسیان، علم کی آفت جیسے لکڑی کی آفت دیمک ہے، کھا لیتا ہے، ویسے آفت العلم النسیان، علم کی آفت ہے بھول جانا۔ ہاں، تو بھول نہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ بار بار اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب بات کو بار بار تکرار کیا جاتا ہے تو وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ تقرر فی القلب، دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے جب بات کو بار بار یاد کیا جائے۔ اسی لیے جو ایسے حفاظ ہوتے ہیں جیسے شیخ ایوب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جامعہ اسلامیہ کے استاد تھے قاری ایوب جو امام حرم مدینہ کے تھے، تو ان کے بارے میں جب انہوں نے انٹرویو میں دیا، کہا کہ روزانہ وہ 5 پارے پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 5 پارے ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو تب قرآن کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل پکا ہو جاتا ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں۔ بہرکیف جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری باتیں آپ یاد رکھے ہوں گے۔ ہمارے سامنے الاصل الخامس، 5ویں بات ہے جو اس کتاب کے تعلق سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 باتیں ہمارے ساتھ ہیں، 5 اور 6، اس سے یہ کتاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ 5ویں بات کے بارے میں کہتے ہیں بیان اللہ سبحانہ لأولیاء اللہ وتفریقہ بینہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بتا دیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ وَبَيْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِهِمْ، کچھ لوگ ہیں اللہ کے اولیاء جیسے ہو جاتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا کاپی کرتے ہیں۔ من اعداء اللہ المنافقین، یہ لوگ کون ہیں؟
اللہ کے دشمن منافق ہیں، والفجار گنہگار ہیں جو اولیاء کا روپ دھار لیتے ہیں، وہ اولیاء تو نہیں ہیں، اولیاء جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَكْفِي فِي هَذَا آیَةٌ مِّن سُورَةِ آلِ عمران، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہمارے ساتھ ہے، جیسے 31 سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اسی لیے اس آیت کو کہتے ہیں امتحان کی آیت۔ وہ زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے تھے اللہ سے ہم کو بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے پہلے اتباع کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، تب جا کر تم اللہ تعالی سے محبت کرو گے۔ تو یہ آیت امتحان ہے جسے کہا گیا۔ تو یہ متن تھا، کتاب کا ٹیکسٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب میں لکھا۔ تو اس کی جو شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ھذا اصل عظیم، یہ بات بہت بڑی ہے، اس لیے کہ آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں بڑا متقی ہوں۔ کون نہیں بولے گا؟ میں بھی بولوں گا، آپ بھی بولیں، سب دعویٰ کرتے ہیں جنت اللہ بنایا ہے ہمارے لیے، ایسے بولتے ہیں لوگ، جنت میں ہمیں نہیں جائے تو کون جائیں گے جی، جنت ہماری ہے، ایسے ہی بولتے لوگ۔ اللہ اکبر، الا ان یتغمدنی اللہ رحمت ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت مجھے اپنے لپیٹ میں نہ لے لے تو میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نبی معصوم ہے، معصوم عن الخطا۔ تو دیکھیے، نعم ھذا اصل عظیم وهو التفریق بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان، یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ آپ تفریق کر سکیں گے اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا دشمن کا، شیطان کا دوست کون ہے۔ بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان، اللہ کے دوست کون ہے، شیطان کے دوست کون ہے۔ لأن اہل الباطل صاروا یسمون اولیاء الشیطان اولیاء اللہ، اس لیے کہ جو باطل لوگ ہیں، باطل پرست ہیں، انہوں نے شیطان کے دوستوں کو اللہ کا دوست بنانا شروع کر دیا ہے۔ حتی ان ھذا الامر التبس علی الناس، یہاں تک ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے، کون شیطان کا دوست ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ ولذلك صنف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتابا نافعا مفیدا سماہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، شیخ الاسلام ابن تیمیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی الفرقان۔ الفرقان کے معنی کیا ہے؟ فرق کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب بین اولیاء الرحمن، رحمان کے دوست کون ہیں، شیطان کے دوست کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے لیکن اچھی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کو انہوں نے یہاں پیش کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، اللہ کے معنی کیا ہے؟ بی الرٹ، خبردار، سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان کو ڈر ہے نہ غم ہے۔ یہ سورہ یونس آیہ نمبر 62، تو اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک ڈر جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیئر، خوف، حزن، گریف، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ غم اور خوف میں کیا فرق ہے؟ کیسے آپ اسے سمجھائیں گے؟ غم کسے کہتے ہیں، خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ایک ڈر ہے آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کو لے کر جو من میں جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟
خوف. جو پیچھے گیا اسے کیا بولیں گے؟ غم. انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے چھوٹے بچے، بیوی، رشتہ دار سب چھوڑتے ہیں تو اس کے دل میں غم ہوتا ہے. آگے حشر میں کیا ہوگا، کیسے یہ مراحل پار ہوں گے، اسے کو لے کر اسے کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا. لیکن اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ تو ڈر ہے نہ تو غم ہے. دیکھیے، ثم بینہم بقولہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی کون ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ولی کے لیے کتنے کنڈیشن ہیں اس آیت میں؟ 2 ہی نہ بتائیں. ولی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ 2 ہی باتیں چاہیے، ایمان اور تقوی. اللہ اکبر. کوئی بڑی الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں. تو لوگ کسے ولی سمجھتے ہیں؟ جو بازاروں میں نکل جائے، جو اللہ کے نیک اولیاء ہیں. لیکن عام طور سے لوگوں نے جو غلط بنا لیا ہے، ولی کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری تپسیائیں کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی. نہیں، اللہ نے 2 ہی باتیں بتلائی. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ کیا ہیں؟ متقی. 2 ہی چیزیں. آپ اگر ایمان آپ کا سچا ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، 2 ہی چیزیں، بس آپ اللہ کے ولی ہیں. ہؤلاء هم اولیاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں. جمعوا بین الایمان والتقوی، جنہوں نے 2 چیزیں جمع کر لی. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان اور تقوی. ماشاءاللہ، ٹرائی کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، تقوی اختیار کیجئے. تقوی کہا کہ پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو سلف نے کہا کہ برائیوں سے بچ کر چلنے کا نام تقوی ہے. جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی میں جا رہا ہو کہ کپڑے کانٹے سے الجھ نہ جائیں، آدمی بچ کر چلتا ہے، گناہوں سے بچ کر جو چلتا ہے وہ متقی ہے. ہاں، بین العلم النافع، جس کے پاس ایسا علم ہو جو نفع دینے والا ہو، والعمل الصالح، نیک عمل ہو. ہؤلاء هم اولیاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی ہیں. لیس اولیاء اللہ، وہ لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. من خرج علی شرع اللہ، من خرج علی شرع اللہ وغیر دین اللہ، جو شریعت سے نکل گئے، جو شریعت سے نکل گئے اور اللہ کے دین کو بدل دیا، یہ اللہ کے اولیاء نہیں. اگر کوئی اللہ کی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھ جاتا ہے، عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، یہ لوگ اللہ کے اولیاء کے دعویٰ کرتے ہیں. ہاں، اور پھر بیعتیں، عورتوں سے بیعتیں لیتا ہے، اور نمازیں تو نہیں پڑھتا ہے. اگر اسے بولے نماز، چلیے صاحب مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں. ارے آپ لوگ ظاہری دین پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اندر کے دین پر عمل کرتے ہیں. ہم مکہ جا کے پڑھتے ہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ یہاں نہیں پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ مکہ جا کے ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں آ کے نماز پڑھتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کرام کو امامت کرتے تھے. انتقال کے وقت بھی، سکرات کی حالت میں بھی نبی نے چاہا کہ خود آ کے پڑھائیں، برداشت طاقت نہیں تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کو کہا. وَدَعَا إِلَى عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ، وہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں جو قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو قبروں کی طرف بلاتے ہیں، مزاروں کی طرف بلاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ هَذَا وَلِيُّ الشَّيْطَانِ، یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں. ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست. اصل میں ولی کسے کہتے ہیں؟ نیئرسٹ، آپ کے جو قریب ہو. اتنے سارے ہیں، اس میں سے ایک آپ کے بالکل قریب رہے گا تو وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا قریبی دوست ہے.
تو کہتے ہیں لیس الولی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، هو الساحر، جو جادوگر ہو، والکاہن، جو کہانت کرنے والا ہو، کہانیاں بولنے والا ہو، جیسے وہ طوطا رکھ کے بولتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بولتے، فارچون ٹیلرز، وہ کیا بولتے ہیں، آپ ہاتھ دیں گے تو وہ بولیں گے یہ لکیر دیکھ، آپ کی کتنی شادیاں ہوں گی، آپ کتنا کمائیں گے، دبئی کب جائیں گے، آپ حافظ کب ہوں گے، ہاتھ دیکھ کے بولتا ہے۔ ارے میرے بارے میں اتنا ڈیٹیل بتانے کا ہوتا تو تم یہاں طوطا لے کے کیوں بیٹھتے؟ ہاں، تم اپنے لیے کوئی بڑا سا گھر بنا لیتے۔ تو کہتے ہیں والکاہن والخرافی، اس طرح کی جو خرافات باتیں کہتے ہیں، الذی یظہر للناس مخاریق سحریہ، یہ لوگ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، تھوڑی عجیب چیزیں بتلاتی ہیں، عجیب چیزیں بتلاتے ہیں، جادو کی چیزیں بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہذہ کرامات، یہ کیا ہیں، کرامات ہیں۔ حقیقت میں کرامات نہیں ہیں، وہی فی الحقیقہ مخارق شیطانیہ، یہ کچھ شیطانی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتا کر دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتا کر دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں شیخ نے بتلایا ہے، اللہ کی محبت سب سے عظیم چیز ہے، بندہ اللہ سے محبت کرے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ گروپ ایسے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا بولتے ہیں، محبت ایک دل سے نکلنے والی ایک چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو آدمی کے میلان سے ہوتی ہے، اگر یہ اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بندے سے محبت کرنے کا مطلب ہے اللہ بندے کو جنت دیتا ہے، اللہ بندے کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، اللہ حقیقی معنی میں بندے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کو، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کما یلیق بجلالہ، اللہ بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ وعلامت محبت اللہ، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہاں، اس کے جیسے شکل و صورت بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، اس کی طرح اپنی پوری حرکات، سکنات، ایکٹیویٹیز پورے اس کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اتباع الرسول، آپ رسول کی اتباع کریں، رسول کی اتباع کریں۔ فالذی لا یتبع الرسول، جو رسول کی اتباع نہیں کرے گا، لیس ولیا للہ، یہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غور سے سنیں، ولا یحب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کرتا۔ وہؤلاء المخرفون یقولون، یہ جو بدعتی ہیں، بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے ولی اگر آدمی کو بننا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلے گا تو اللہ کا ولی بنے گا۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، اب ہم کو سارا دین اللہ کے رسول سے ملا ہے، جبریل اللہ کے رسول کے پاس دین لے کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا۔ یہ بدعتی بولتے ہیں کہ ہم اتنے پہنچ ہو گئی ہماری، اب اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں، اب ہمارا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہو گیا ہے؟ اللہ سے۔ واصل باللہ، کیا بولتے اسے؟ کہاں تک پہنچ گئے یہ؟ اللہ سے۔ اب ڈائریکٹ کس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے؟ بیچ میں اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا؟ یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، یہ لوگ ایسے بولتے ہیں، یہ جتنے
ہیں، چاہے وہ سہروردی ہوں، جتنے بھی طرق ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اب معرفت، طریقت، مشیخت انہوں نے کیا کیا، الگ الگ یہ بنائے، بنا کہ اب اللہ کے رسول کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارا تعلق کس سے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہو گیا ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ یہ دیکھیے، الولایۃ فی الخروج عن سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال انہوں نے کیا دیا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں، نہیں؟ موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھا ہے، نہیں؟ سورۃ کہف، تو لمبا واقعہ ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں دیکھا آپ نے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن خضر اللہ کے ولی ہیں، خضر کو بہت ساری وہ باتیں معلوم ہیں جو کسے نہیں معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے پوچھ رہے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، بعد میں خضر بتاتے ہیں۔ اب کس کی پہنچ زیادہ ہے، ولی کی، نبی کی؟ دیکھا آپ نے کہاں کی اللہ کے کہاں جوڑ رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ علم الگ تھا، خضر کو جو علم دیا تھا علیہ السلام وہ علم الگ تھا۔ علماء کا یہ ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، یا ایک وقت میں دو نبی تھے، الگ الگ باتیں۔ تو یہاں یہ بات بتاتے ہیں الولایۃ فی الخروج عن سنت الرسول والاعتماد علی الخرافات والبدع، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ولی بننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہوگا اور بدعت اور خرافات پر اپنی بنیاد رکھنی ہوگی۔ هذه هي الولایۃ عندهم۔ آپ جتنے آج نام نہاد اولیاء کو دیکھ لیں، اس میں کون کتنا سنت کا پابند ہے؟ آپ کسی دیکھیں، آپ نمازوں کا وقت ہوتا ہے مسجد میں، وہاں دیکھا آپ نے کبھی؟ وہاں نماز مسجد میں چل رہی ہوتی ہے، یہ قبر کے پاس بیٹھ کے مورچل ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو جماعت کے ساتھ وہاں مسجد میں نماز ہوتی رہتی، یہاں بیٹھ کے اود ڈالتے رہتے؟ بولا کہ یہ کون سے نبی کی امتی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آگے کہا، آگے ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا، اس کو بھی غور سے سنیں۔ ہم یقولون، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نحن نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لأننا نحب، اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، رابعہ بصریہ ایک نام ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں، بڑی اللہ والی تھی، وہ لے جا رہی تھی ایک تمبالو میں پانی، اور کچھ جیسے لوگ بولتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگ جہنم سے ڈر کی عبادت کرتے ہیں، ایسے سارے قصے لوگ سناتے ہیں۔ جہنم کی آگ تمبالو پانی سے بجھتی ہے؟ جہنم کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی گہری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک زوردار آواز آئی، زوردار آواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا آواز ہے، یہ کیا آواز سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جانے، اللہ تعالیٰ کو پتا، اللہ یا تو اللہ نبی کو بتائے تو نبی کو پتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک پتھر تھا تو جہنم میں ڈالا گیا، کب؟ 70,000 سال پہلے، 70 سال پہلے، 70 قریباً۔ تو وہ پتھر اب اپنے ڈیپتھ کو پہنچا ہے، وہ جہنم کے اندر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگا اس کو؟ اتنا لمبا عرصہ لگا۔ جہنم کتنی گہری ہے؟ تو یہاں ایک سوال ہے کہ آپ اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم جواب دیں گے کہ ہاں، ایک تو اللہ کا حکم ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم، جنت کی امید دلائی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے جہنم سے ڈر کر اللہ سے دعا کی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم سے مجھے بچا دے۔ جہنم خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے، جہنم ایسی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا بولتے ہیں، نحن نعبد اللہ،
لِأَنَّنَا نُحِبُّ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. لَا نَعْبُدُهُ خَوْفًا مِّن نَّارِ وَلَا طَمْعًا فِي جَنَّتِهِ وَإِنَّمَا نَعْبُدُهُ لِأَنَّنَا نُحِبُّهُ. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم کو نہ تو جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی امید ہے. ایسا بولتے ہیں ہم لوگ، بولتے نہیں. ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا جنت کی امید بھی ہے. جیسے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین. اللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہمیں بچا لے، اس لیے کہ وہ آگ ایسی ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، اللہ تعالیٰ سے جو بزرگ و برتر ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کہا کہ جہنم. تو آگے چل کر وہ کہتے ہیں فَيُقَالُ لَهُمْ، اب ان سے یہ پوچھا جائے گا تُحِبُّونَهُ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ، اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، کس کے طریقے پہ محبت کرتے ہیں؟ هل تحبونه على طریقۃ الرسول، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر محبت کرتے ہیں یا کسی اور کے طریقے پر محبت کرتے ہیں؟ انہ لا يحب اللہ، اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ رسول کی تابعداری کرتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہر چیز میں نبی کو فالو کرنا چاہیے، نبی کی اتباع کرنا چاہیے. دو مثالیں میں آپ کو سنا دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. وہ زمانے میں کبھی یہ فیصلہ دیتے تھے کہ کسی کی شوہر کا انتقال ہو جائے تو جہاں چاہے عورت عدت گزار سکتی ہے. کوئی ایسا ایک فیصلہ، ایک فتویٰ دے دیا. تو بعد میں ان کو بتایا گیا، ایک عورت آئی، خاتون آئی، آ کر کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ گھر ذرا دور ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر یا میں عدت گزار لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں وہ عدت گزارے گی. تو امیر المؤمنین نے وہ فتویٰ کیا کر لیا؟ واپس لے لیا. آج کے زمانے کے حساب سے مسائل الگ ہیں کہ ایسی جگہ اگر عورت کو سیکیورٹی نہ ہو یا شوہر جب تک زندہ تھا کرایہ ادا کر سکتا تھا، اب بعد میں کرایہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو حالات کے تحت کوئی اور رد و بدل ہو سکتی ہے، بہرکہ. تو مسئلہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے مقدم ہے. آگے چل کر وہ کہتے ہیں وَآیَةٌ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَآیَةٌ فِي سُورَةِ یونس وَآیَةٌ فِي سُورَةِ یونس هذه صفات اولیاء اللہ انہم یحبون اللہ ویحبہم اللہ. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ سے آپ محبت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ عبادتیں آسان ہو جائیں گی. اللہ کی محبت میں آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی بھی ذرا ہو جائے لیکن کیا ہو جائے گی؟ آپ کو وہ آسان ہو جائے گی. اللہ سے محبت کریں گے تو عبادتوں میں جو تکلیف آتی ہے وہ آسان ہو جائے گی. مصیبتوں میں، آزمائشوں میں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش، یہ محتاجی، یہ تنگ دستی، یہ قرض سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آدمی کو آسان ہو جائے گا. پھر آگے انہوں نے کہا هذه اربع صفات ہی صفات اولیاء اللہ. ان چار صفات انہوں نے یہاں بیان کی ہیں. انہم یحبون اللہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحبون المؤمنین، مؤمنوں سے محبت کرتے ہیں. وفیہم بغض وبراءۃ من المشرکین، مشرکین سے اپنے آپ کو براءت ظاہر کرتے ہیں. ویجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. آگے چل کر وہ کہتے ہیں فَأَنْتَ تَأْخُذْ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ صِفَةُ اولیاء اللہ. یہ تین آیتوں میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کی صفات ہیں. سورۃ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ یونس. اللہ کے دوست کی
صفات کیا کیا ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں بیان کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہاں لکھا ہے ثم صار الامر عند اکثر من يدعي العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولیاء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. جیسے میں نے کہا کہ آج جیسے زمانہ یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا دین سے ہٹا ہوا ہے لوگ اس کو اتنا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. کہا کہ جیسے کہتے ہیں آج اللہ کا ولی لوگ کسے سمجھتے ہیں؟ جیسے انہوں نے لکھا من بنی علی قبرہ قبہ، جس کے قبر پر گنبد ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اگر قبر پر گنبد نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں. اب کس کے قبر پر بھی گنبد بنا لو وہ کیا سمجھے جائیں گے لوگ؟ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں کسی قبر پر گنبد دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اس کے اندر کوئی بڑے حضرت ہیں تو لوگ اسے ولی مانتے ہیں. او مسجد یا کوئی درگاہ بنی ہوئی ہے. اما المدفون الذي دفنه على السنہ لیکن کسی کو سنت کے مطابق دفن کیا گیا ہے اس کی قبر پر کوئی چیز نہیں ہے فهو عندهم ليس بولی، ان کے حساب میں وہ ولی نہیں ہے. ولو كان من افضل الناس، گرچہ کہ وہ کتنا فضیلت والا آدمی کیوں نہ ہو. آگے پھر کہتے ہیں ثم ايضا عندهم الولی له زی خاص، اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک خاص ڈریس پہننا چاہیے. لوگ بنا لیتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈریس بنا لیتے ہیں. وَيَلْبَسْ ثَوْبًا خاص لباس پہنیں گے. یہ دیکھیے یقول ابن القیم رحمہ اللہ، آپ تعجب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ ابو بکر کون ہے اللہ کے رسول کون ہے. نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسا کوئی خاص لباس نہیں تھا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں تو کیا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا کیا؟ ایسے سایہ کیا اللہ کے نبی پر، لوگ سمجھ جائیں کہ اب کون اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے. دیکھا آپ نے وہاں نہ تو کوئی وہ شان بان تھی، نہ کوئی انگلی دبانے والا، پیر دبانے والا، آؤ حضرت مانگ حضرت وکارنگ حضرت، ایسا کوئی بولنے والا نہیں تھا. وہاں تو بس ساری چیزیں سادگی اور تواضع سے چلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی. انا سید اولید آدم ولا فخر. یہ دیکھیے ابن قیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں لیس لاولیاء اللہ علامہ، اللہ کے اولیاء کے لیے کوئی علامت نہیں، کوئی خاص علامت نہیں ہے. یتمیزون بہا، جس سے ان کو الگ امتیازی حیثیت دی جائے. بل یکونون کسائر الناس ما یعرفون، یہ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتایا، اس حدیث کو آپ اچھی طرح سن لیں. رب اشعث اکبر، رب اشعث اکبر، ربا کے معنی معنی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. اشعث کے معنی ہیں پراگندہ بال، بال ایسے ہیں نہ تو اس میں تیل ہے نہ تو کنگھی کی ہوئی ہے، پراپر بال بالکل ایسے ہو گئے ہیں. مدفوع بالابواب، اغبر کے معنی ہیں دھول لگی ہوئی بالوں میں، بالکل کیا بھی ایسا اہتمام نہیں ہے. مدفوع بالابواب، ان کو دروازوں سے ڈھکیل دیا جاتا ہے. اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ ان کو ویلکم نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تمہیں کیا بھی حیثیت نہیں تمہاری. لیکن ان کے اندر ایمان ایسے ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. کیا بولے؟ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. کب کہا اللہ کے نبی نے؟ ربیع یعنی یہ کہتی ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے
ان کے جو بھائی تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ عورت نے کسی انصاری عورت کو مار کر دانت توڑ دی، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ السن بالسن، کوئی کسی کی دانت توڑتا ہے تو قصاص میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے بھی دانت کیا کریں گے؟ توڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ کی بہن نے اس انصاری عورت کا دانت توڑا ہے، اس کا بھی دانت کیا کریں گے؟ ان کا بھی دانت کیا کریں گے؟ توڑیں گے۔ تو تب انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، جو قرآن میں حکم ہے حکم ہے، لیکن انہوں نے کیوں ایسی بات کہی؟ اللہ پر اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ میری بہن پر رحم کرے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ بات بالکل صحیح تھی۔ اللہ نے ان کے اس ارادے کا، ان کے اس نیک نیتی کا اتنا یہ کیا کہ جو انصار کی جس کا دانت توڑا تھا انہوں نے یا تو معاف کر دیا یا تو دیت لے لیا۔ کیا کر دیا؟ کمپنسیشن انہوں نے لے لیا، ان کا دانت بچ گیا۔ انہوں نے جیسے قسم کھائی تھی وہ قسم کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ تو کچھ لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان کی ایمان اور تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا کیا کرتا ہے؟ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ہذہ صفات اولیاء اللہ انہم لا یظہرون انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صفات ہیں، وہ اپنے طور سے کیا نہیں کرتے ہیں؟ اپنے طور سے وہ کسی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اپنی بلند طریقہ اپنی کسی چیز کا وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہذہ صفات اولیاء اللہ، جیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صفات ہیں۔ لا یظہرون انفسہم، وہ اپنی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے ہیں، دیکھیے میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، ایسا وہ ہرگز نہیں کہتے ہیں۔ جسے وہ کہتے ہیں، یہ جو میں نے جو صحابیہ کا نام بولا تھا اسی کو میں ڈھونڈ رہا تھا، کہتے ہیں وہ خاتون تھی ربیع بنت النضر، وہ عورت جنہوں نے دانت توڑا تھا، ربیع بنت النضر وہ عورت تھی، اور ان کے بھائی جنہوں نے قسم کھایا تھا وہ تھے انس ابن النضر، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، سارا جسم ان سے وہ دیکھا آپ نے کیا ایمان ان کا تھا اللہ تعالی۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ، لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سن لیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، بولتے ہیں اللہ تجھے معاف نہیں کریں گا رے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تو ایسا کرتا تو مرتے ہی تجھے اللہ کہاں ڈالیں گا؟ جہنم میں ڈالیں گا، ایسا بولتے ہیں ہمارے پاس، بولتے نہیں؟ اللہ تجھے کیا نہیں کریں گا؟ معاف نہیں کریں گا، ایسا بول سکتے کیا؟ جنت میری نہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میری نہیں، اللہ کسے معاف کرتا کسے جہنم میں ڈالتا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا وَأَمَّا مَنْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَلِّيًا عَلَى اللَّهِ اسْتِكْبَارًا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، اگر کوئی اپنے آپ میں میاں مٹھو بن کر، یعنی میں بڑا متقی، جتنے لوگ ہیں سب کو بولتا میں جنت میں جاتا سو، باقی سب لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ایسا کوئی بولتا ہے، جیسے ایک آدمی نے کہا قصۃ الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه، یہ ایک اللہ والا تھا، اس کا ایک دوست تھا جو ذرا گنہگار ٹائپ کا تھا، ہمیشہ نصیحت کرتا، وہ اپنے آپ میں کبھی شراب پیتا کبھی کچھ کہتا، تو ایک دن اسے دیکھ کے کیا بولا؟ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلاں آدمی کو بخشے گا نہیں۔ کون؟ یہ اللہ والا بولا اسے۔ اقسم ان اللہ لا یغفر لہ، قسم کھا کے بولا اللہ تجھے معاف کرتا نہیں، انہیں قسم کھا کے بولا ہے کہ اللہ کیا نہیں کرے گا؟ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو لماذا یقسم؟ هل المغفرۃ بیدہ، اس لیے کہ مغفرت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. اللہ نے کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، ارے کون ہے جو قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا. فإنی قد غفرت له وأحبطت عملک، میں نے اسے معاف کر دیا، تیرے اعمال برباد کر دیے. دیکھا آپ نے، کبھی بھی کوئی بھی اللہ والے ہیں، 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں، تو گنہگاروں کو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہماری ٹیم پوری جنت میں جائیں گے، یہ لوگ سب جہنم. ایسا نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے ہیں. بس کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ کرے جو جس کے آپ مستحق. آگے وہ کہتے ہیں اذن من صفات اولیاء اللہ التواضع، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی صفات التواضع. التواضع مطلب اللہ کے دوستوں کے پاس کیا ہوتی ہے؟ التواضع مطلب سمپلسٹی. کیا بولیں گے اسے؟ عاجزی. عاجزی. ہاں، عاجزی کسے بولیں گے؟ نرمی. نرمی، چلتے ہوئے نرم چلیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کأنما ینحدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کے پیچھے مڑے، دیکھا کہ وہاں 2 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں، بالکل کانپ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر بولا کہ میں ایک ایسی میں ایک عاجز انسان ہوں، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو بالکل مسکین، یعنی مطلب روکھی سوکھی کھاتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا. اور کبھی کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن فخر کی بات نہیں. لیکن کیا نہیں ہے؟ فخر کی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھا ہوگا کہ مدینے میں ایک مسلمان صحابی نے ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا. تھپڑ مار دیا تو وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آیا، آ کر وہ اللہ کے نبی اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. بولا کیوں تھپڑ مارا؟ بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بارے میں بولنا چاہیے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کہو، مجھے جب ہوش آئے گا حشر میں تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پائتا پکڑے ہوئے ہیں، بقوائم العرش. میں نہیں جانتا کہ سارے بے ہوش ہوئے تو وہ بھی بے ہوش ہو گئے اور سب سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا دنیا میں جو بے ہوش ہوئے تھے طور کی پہاڑ، اس بے ہوشی کے بدلے اللہ نے حشر کی بے ہوشی کو معاف فرما دیا. لیکن ایسا نہ کرو کہ ایک نبی کو دوسری نبی پر کیا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. اللہ کے نبی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن ایسی فضیلت نہیں دینی چاہیے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص ہو جائے. بہرکیف اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. والاختفاء وعدم الظہور، یہ لوگ ریاکاری، شو آف نہیں کرتے ہیں. اللہ کے ولی شو آف نہیں کرتے ہیں. جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے کچھ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی ہے اور یہ دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں. معاشرے میں شاید ان کو اتنا بڑا مقام حاصل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. بہرکیف یہاں تک ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. یہ کتنی بات تھی ہمارے ساتھ؟ 5. ایک بات تھی نہیں، اور ایک چیز ہمارے پاس انشاءاللہ اگلے درس میں اسے ہم پڑھتے ہیں. ایک ہی بات ہمارے ساتھ رہ گئی ہے. اللہ کے پاس آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ، یہ توحید کی کتاب ہم نے پڑھ لی ہے. تو میں جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کہوں گا کہ جب بھی یہ آخری مجلس ہماری ہوگی اس میں آپ ضرور شریک رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ، اس لیے کہ کام جب شروع ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے. حساب کون سا ہوتا ہے؟ کام جب ختم ہوتا ہے نہیں، انما الاعمال بالخواتیم. آدمی کیسا پیدا ہوا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے سب سے آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے اس کے لیے جنت ہے. تو انشاءاللہ
آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ آخری چیز ہے. یہ آخری بات شیطان کا ایک ڈاؤٹ ہے جو شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے. اس ڈاؤٹ کے بارے میں آخری یہ بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ شیطان کا ایک شبہ ہے. قرآن کو صرف امام صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے. اس شبہ کا جواب شیخ نے دیا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن سمجھنے کے لیے 8 علم ہونا ضروری ہے. کتنے؟ 8 علم آپ کے پاس ہیں؟ بولا 8 علم کون سے ہیں؟ آپ کو علم صرف، علم نحو، علم بلاغہ، اور پتہ نہیں علم فلسفہ، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. علم صرف کے معنی کیا؟ فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی. شیخ کو اچھا معلوم. تو یہ صرف، نحو بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. علم بلاغہ، علم اور کئی انہوں نے کہا 8-12 زمانے گرائیں. تو کیا قرآن اتنا مشکل ہے کہ اتنی سارے علوم ہونی چاہیے یا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پر غور و فکر کرنے کی بات کہی. اگر قرآن ہمارے پلے نہیں پڑتا تو اللہ یہ بات نہیں بولتے. تکلیف ما لا یطاق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف ما لا یطاق. تو بہرکہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو سنیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، یہ عقیدے کی توحید کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اے اللہ تیری معرفت ہمیں حاصل ہو، تیری پہچان ہمیں حاصل ہو، تیرا خوف، تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تاکہ ہم تیری سجی سجائی جنت کو حاصل کر سکیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر سکیں. یا اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج اس درس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق اس نے نصیب فرمائی. ثانیاً میں شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور مفید باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی، اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے ہمیں اس کتاب کی تشریح ہمارے سامنے رکھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ جو بھی دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.